السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس ہم پڑھ رہے تھے۔ آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 25 سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واو اور اللہ یدعو بلاتا ہے، الہ کی طرف، دار السلام سلامتی کے گھر، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الہ کی طرف، صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اس سے قبل آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حیثیت کے بارے میں بتایا کہ اور اس کو ایک کھیتی سے مثال دے کر بیان کیا کہ جس طرح ایک کھیتی جو ہے لہلہاتی ہے اور کسان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور اچانک اس پر جو ہے وہ کوئی عذاب آ جاتا ہے اور وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کی بھی یہی حقیقت ہے کہ انسان اس میں بہت مگن ہوتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت جو ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا موازنہ کر رہے ہیں کہ دنیا جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور شیطانی قوتیں اور طاغوت جو ہے وہ تمہیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے اور تم دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں بلاتا ہے الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف۔ دار السلام سے مراد جو ہے، دار کہتے ہیں گھر کو، سلام سلامتی والا، یعنی سلامتی والے گھر سے مراد جو ہے وہ جنت، مفسرین اس سے مراد جو ہے جنت لیتے ہیں۔ دارالسلام جنت کو کس لیے کہا جاتا ہے، اس کے لیے مختلف توجیحات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ چونکہ جنت میں امن ہی امن ہوگا اور کسی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا، اس لیے جنت کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ دارالسلام جو ہے وہ جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو دارالسلام یعنی اس سے مراد جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتا ہے اور جو ہے وہ اس کی طرف پکارتا ہے کہ تم ایسے کام کرو کہ تمہیں جو ہے وہ آخرت میں بطور تحفہ جو ہے وہ جنت عطا کی جائے اور تمہیں وہاں پر جو ہے وہ امن اور سلامتی گھر میں داخل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر من یشاء کے لفظ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کسے ہدایت دینا چاہتا ہے؟ اسے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، جو اللہ سے طلب کرتا ہے ہدایت اور سیدھے راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے اور سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یعنی انسان اللہ سے سچے دل سے جب ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ ہدایت خود بخود نہیں ملتی اور پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی نصیب کی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دے اور ہدایت کے راستے پر چلا دے اور صراط مستقیم پر چلا دے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس کو سچے دل سے مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ راستہ دکھائے۔ اور صراط مستقیم ہی یعنی یہی وہ راستہ ہے جو دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور جنت میں داخلے کا یہ راستہ ہے۔ تو اس راستے کی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اسی راستے پر چلتے ہوئے جو ہے منزل جو ہے وہ جنت حاصل ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکیاں کیں، الحسنی، نیک بدلہ ہے، وزیادہ، اور کچھ زیادہ بھی، ولا یرحق، اور نہیں چھائے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، قطر، سیاہی، ولا ذلت، اور نہ ذلت، اولئک، یہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
جنت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں، ان کی کوالٹیز بیان کر رہے ہیں جو اس دارالسلام کے حقدار ہوں گے، جو اس جنت میں داخلے کے مستحق ہوں گے۔ وہ کیسے لوگ ہیں کہ احسنو کرنے والے، یعنی احسان کرنے والے، بھلائی کے کام کرنے والے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن یہی بیان کی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی عبادت کا یہ لیول ہو کہ انسان یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اس وقت اللہ کے جلال کو جو ہے وہ محسوس کرے، اور انتہائی جو ہے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اور اگر اس درجے تک، اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ، اگر تم سے ایسا ممکن نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت میں جب انسان اس لیول پہ ہو اور یہ اس تصور کے ساتھ عبادت کرے تو وہ ضرور جو ہے عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اور یہ احسان کی تعریف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی۔ تو وہ لوگ جو عبادت اس لیول پر آ کر کرتے ہیں، احسان کرتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے، اللہ کو اپنے سامنے جو ہے وہ تصور میں لاتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسنہ ملے گا۔ حسنہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور آپ نے خود اس کی تفسیر کی کہ حسنہ سے مراد جنت ہے۔ یعنی ان لوگوں کو، وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہیں، صحیح طور پر جو ہے وہ عبادت کا حق ادا کرنے والے ہیں، تو انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ وزیادہ، اور زیادہ سے مراد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو انہیں تمام طرح کی نعمتیں ملیں گی، وہاں پر ان نعمتوں میں وہ خوش ہوں گے۔ تو وہاں پر پھر ان سے فرشتہ پوچھے گا، منادی کروائی جائے گی کہ اہل جنت، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس وعدے کو بھی پورا کرے۔ یعنی اللہ نے جو اہل نیک لوگوں سے، متقین سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے جو دنیا میں جو وعدے کیے تھے، قیامت کے دن وہ ایک تمام وعدے جو ہے اللہ کے پورے ہوں گے۔ تو پھر جو ہے ایک وعدہ رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ پوچھیں گے کہ وہ ایک وعدہ جو ہے وہ رہ گیا تھا۔ منادی کرنے والا کہے گا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس وعدے کو بھی پورا کریں۔ تو اہل جنت کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ ہر چیز تو ہمیں یہاں پر مل گئی، ہم نعمتوں میں ہیں، ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، آرام اور سکون کی زندگی ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ ہٹا دیں گے اور وہ لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، اور اس پر جو ہے وہ لوگ اس قدر خوش ہوں گے اور وہ حیران ہوں گے، اور خوشی اور سرشاری میں وہ بولیں گے کہ اللہ کی قسم، اس سے بڑی نعمت تو کوئی نہیں کہ جس نے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ تو اس نعمت کا ذکر، اس وعدے کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے احسنو یعنی نیکیاں کیں اور عبادت جو ہے وہ احسان کے درجے پر پہنچے ہوئے عبادت کی، تو ان کے لیے حسنہ نیک بدلہ ہے، یعنی جنت ہے، وزیادہ اور زیادہ جو ہے یعنی اللہ کا دیدار ہے۔ ولا یرحقو، اور نہیں چھائے گی وجوہہم ان کے چہروں پر قطر، ان کو سیاہی، ولا ذلہ اور نہ ہی ذلت۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں، جو احسان نہیں کرتے، نیک کام نہیں کرتے، ان کے لیے یہ نعمتیں نہیں ہیں، اور ان کے چہروں پر اس وقت سیاہی چھائی ہوگی اور ذلت ہوگی۔ وہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان بھی کر رہے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اہل جنت ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ہیں، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، ان پر نہ کوئی سیاہی ہوگی، نہ وہ ذلت کے آثار ہوں گے، نہ وہ شرمندہ ہوں گے، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں میں بہت خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون یعنی ہمیشہ رہنے کو کہتے ہیں کہ وہاں پر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے بعد انسان خوف زدہ ہوتا ہے کہ وہ چھن نہ جائے اس کو، یعنی اگر اس کے پاس مال و دولت یا کوئی نعمت اگر آ گئی ہے تو اس کو سنبھالنے کی اس کو بہت زیادہ ٹینشن اور فکر رہتی ہے، لیکن اہل جنت کو ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی، وہ عیش و آرام میں ہوں گے اور اس نعمت کے چھن جانے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو کسبوا جنہوں نے کمایا سیئات برائیاں،
جزاؤ ان کا بدلہ ہے سیئۃ برائی کا بمثلھا اس کے مثل یعنی اتنا ہی، وترحقہم اور ڈھانپ لے گی انہیں ذلۃ ذلت، ما لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من اللہ اللہ کی طرف سے من عاصم کوئی بھی بچانے والا، کأنما گویا کہ اغشیت ڈھانپ لیے گئے یا اڑا دیے گئے وجوہہم ان کے چہروں پر قطعا ٹکڑے من اللیل رات کے، مظلما اندھیری، اولئک اصحاب النار یہ ہیں دوست کی، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اہل جنت کا ذکر ہے وہاں اہل جہنم کا اللہ تعالیٰ ذکر ضرور کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ جو ہے وہ بشارتیں اور خوشخبریاں ہی موجود ہوں اور جو ہے انسان جو ہے انہی میں مگن ہو جائے اور پھر جو ہے وہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہ ہو۔ تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کا چونکہ مزاج ایسا ہے، اس کی نفسیات ایسی ہے کہ وہ جو ہے خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں ان کے جو ہے اپوزٹ جو لوگ ہیں اہل جہنم ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یعنی جنہوں نے برے کام کیے، کسب السیئات یعنی کسب سے ہے، کسب کہتے ہیں کمانے کو، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، سیئات اس کی جمع ہے، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا ان کا بدلہ جو ہے اس برائی کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ومن عمل صالحا فلہ عشر امثالھا، جس نے نیک کام کیے اس کے لیے اس کے برابر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے تو اس ارادے پر ہی اس کو ایک نیکی کا اجر مل جاتا ہے، اور اگر وہ نیکی کا کام نہیں بھی کرتا تو وہ اجر اس کا لکھا جاتا ہے اس کا ارادہ کرنے پر ہی، لیکن جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا، جس طرح اس آیت میں جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نیکی کا لیول جتنا ہی بلند ہوگا اتنی ہی نیکیاں اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے، 600 گنا اس سے بھی کئی گنا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیاں اجر عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ومن عمل سیئۃ فلہ مثلھا، جو برے کام کرتا ہے تو اس کو اس کے برابر ہی اس کو جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کا بدلہ زیادہ کس لیے دیں گے کہ وہ تو اپنی طرف سے ایک تحفہ عطا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ریوارڈ دیں گے، اپنی طرف سے عطا کریں گے، لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سزا اتنی ہی دی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو ظلم جو ہے وہ کسی پر بھی نہیں ہوگا۔ تو جتنا گناہ کسی نے کیا ہے اس کے گناہ کے برابر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ بمثلھا، اس برائی کا بدلہ اسی کی مثل ہوگا یعنی اسی کے برابر ہوگا۔ اور ان کے چہرے کیسے ہوں گے اہل جنت کے؟ ہم نے اس سے پہلے پڑھے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، کہ ان پر نہ کوئی چہروں پر کوئی سیاہی ہوگی نہ رسوائی کے آثار ہوں گے، جبکہ اہل جہنم کا کیا حال ہوگا کہ ڈھانپ لے گی ان کو ذلت، ما لہم من اللہ من عاصم، کوئی بھی اللہ کے عذاب، من اللہ من عاصم سے مراد یعنی اللہ سے بچانے والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطع من اللیل، کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے رات کے ٹکڑے جو ہیں ان کے چہروں پر کئی یعنی چادریں جو ہیں سیاہ، ایک چادر اگر ڈالی جائے تو اتنی سیاہی نہیں ہوتی، جب ایک کے اوپر ایک کئی جو ہے وہ سیاہ چادریں ہوں تو وہ اندھیرا جو ہے وہ مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ تو اہل جہنم کا یہ حال ہوگا کہ وہ یعنی ان کے گناہوں کے اثرات ان کے چہروں پر ہوں گے، اور خوف اور سزا کا وہ جو ڈر اور جہنم کا وہ خوف جو ہوگا اس کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اور اس کے یعنی وہ جرم کا اقرار اسے کروا لیا جاتا ہے اور سزا کے خوف سے اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، وہ سیاہ ہو جاتا ہے، جبکہ جس کو نعمتیں ملتی ہیں اس کا چہرہ جو ہے تمتما اٹھتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اہل جہنم جو ہیں ان کے چہروں سے آثار یہ ملیں گے اور یہ پتہ چلے گا کہ یہ اہل جہنم ہیں، ان کے چہرے سیاہی ان پر پھری ہوگی اور رات کے اندھیرے کی طرح ان کے چہرے اندھیرے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو جس طرح
طرح اہل جنت کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اسی طرح اہل جہنم کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، وہاں سے انہیں کوئی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيَوْمَ، اور اس دن نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے انہیں جمیعاً سب کو، ثم پھر نقول، ہم کہیں گے للذین، ان لوگوں کو اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی، فزیلنا، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، وقالا، اور کہیں گے شرکاؤہم، ان کے شریکوں کو، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، بالکل ہماری، تعبدون، سب عبادت کرتے۔ اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو اکٹھا کریں گے، یہاں پر نحشرہم یعنی ہم جمع کریں گے، جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا، اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، تو تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں اپنے لیے جمع کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، واحد کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پر اگر جمع کا استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے تعظیم کے لیے یہ صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نحشرہم کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس دن ہم انہیں سب کو جمع کریں گے، پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جو شریک ٹھہراتے تھے، اور انہیں کہیں گے کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک، یعنی وہ جس طرح ایک عدالت لگتی ہے اور مجرموں کو سامنے پیش کر لیا جاتا ہے اور ان کے لیے ایک کٹہرے پر انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس سے آگے انہیں اجازت نہیں ہوتی، اسی طرح ان مجرموں کو، ان مشرکین کو جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو وہاں بھی ان کو قدم تک ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ان کو ان کی جگہوں پر ٹھہرا دیا جائے گا۔ جو شرک کرتے تھے ان کو بھی بلا لیا جائے گا، اور جن کو جو ہے وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، ان کے یعنی وہ معبودان باطلہ جو تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، اور پھر ان کی عدالت لگے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان سے سوال جواب ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر یعنی جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ جب تمام لوگوں کو بلائیں گے، اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں کے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں سے الگ کر دیں گے کہ ممتاز ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ آج کے دن، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں۔ تو وہاں پر پہلے تو یعنی اللہ تعالیٰ الگ الگ کریں گے نیک اور برے لوگوں کو، پھر برے لوگوں کو جو ہے ان کے شریکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، شریکوں کو، اور ان کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ وہ جو تمہارے شریک ہیں، ان کو جو ہے تم جنہیں شریک ٹھہراتے تھے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، تو کہ تم جو ہے تم سب اس کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یعنی وہ شریک جو ہیں وہ کہیں گے وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ شریک جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، بعض شریک یعنی شریک سے مراد یہاں پر وہ معبود ہیں جن کو لوگ جو ہے اللہ کا شریک مانتے ہیں، تو کچھ جو ہیں شریک ایسے ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے نعوذ باللہ شریک ہیں اور ہمیں خدا کہو، جیسے ابلیس کہتا ہے، فرعون کہتا تھا، نمرود کہتا تھا، تو یہ جو ہیں یعنی یہ وہ ہیں جو اپنے آپ کو خود جو ہے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے، تو یہ تو وہاں پر ظاہر ہے انکار نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے وہ ہیں یعنی نیک اور صالح لوگ، انبیاء، جنہیں لوگوں نے خود سے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خود اللہ کا بیٹا، اور یہودی جو ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اسی طرح صالحین اور نیک لوگ جو ہیں ان کو لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، تو یہ بھی وہاں پر انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تم ہمارے بعد دنیا سے گزر جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ہمیں اللہ کے شریک ٹھہراتے رہے، جیسے سورہ مائدہ کی آخری آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مکالمہ نقل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ، جو ہے حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس دن کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے ایسا انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ تو ایسے یعنی وہ یعنی لوگوں نے جنہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی وہاں پر اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے ایسا ان کو کوئی نصیحت نہیں کی تھی، یہ خود بخود انہوں نے یعنی ہمیں تمہارا یعنی اللہ کا شریک بنا لیا۔ تیسرے شریک وہ ہیں جیسے پتھر کے مورتیاں، بت جو ہیں مختلف میٹلز کے بنا لیں، یا مختلف جمادات ہیں، کوئی جانوروں کو، آگ کو پوجتا ہے، تو ایسے ظاہر ہے ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وقال شرکاؤہم، اللہ ان سے پوچھیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تو وہ انکار کریں گے کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے
کہ یعنی وہ حصے نہیں تھی ان کے اندر کہ یہ بندگی کرتے تھے، یعنی وہاں پر ان کے شریک جو ہیں ان کا انکار کریں گے۔ تو دنیا میں یہ شریک کیوں بناتے تھے، اس کی وجہ یعنی پیچھے ہم نے پڑھی کہ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں، ہم دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، تو قیامت کے دن یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ اس نظریے سے دنیا میں جو ہے ان شریکوں کو خوش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ جن کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ تمہیں بچا لیں گے، تمہاری سفارش کر لیں گے، تو آج وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بڑے سے بڑا جو ہے وہ بھی کھڑا ہے، اور کوئی اللہ کے سامنے جو ہے کسی کی مجال نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ حرکت بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ٹھہرا دیں گے، کھڑا کر دیں گے ایک جگہ، اور پھر ان کی جو ہے وہ سوال جواب ہوں گے، اور وہاں ان کے شریک جو ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفا، کافی ہے باللہ اللہ شہیدم، بطور گواہ، یعنی اگر یہ شہید وہ شریک جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں یا شرک کرنے والے جھوٹ بولیں گے، کچھ بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ گواہ ہے۔ ہر معاملہ جو ہے، ایک ایک حرکت ان کی، ایک ایک عمل جو ہے وہ محفوظ ہے اللہ کے ہاں، تو کوئی بھی وہاں پر جھوٹ بول کر بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافی ہے اللہ گواہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی گواہی کی۔ ان کو جو بلایا اور اللہ کے سامنے جو پیش کیا اور جو سوال و جواب، یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ ان کو حقیقت پتہ چل جائے، ان مشرکین کو، کہ یہ ہماری حقیقت ہے اور کس قدر ہم دھوکے میں تھے، کس طرح ہم جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ بھی ان کے اعمال جو ہے ان کے ہاتھوں میں تھما کے انہیں جہنم میں پھینک دیتے۔ اس عدالت لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی عدالت لگانے کی ضرورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں شرمندہ کرنا چاہیں گے ان کے گناہوں پر، انہیں احساس دلوانا چاہیں گے کہ وہ دنیا میں کس قدر بڑا ظلم، یعنی شرک جو ہے اسے ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تم گناہ جو ہے اتنا بڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفا باللہ شہیدا، کافی ہے اللہ بطور گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، ان کننا بے شک تھے ہم عن عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین البتہ بے خبر، یعنی وہ شریک کہیں گے کہ تم، یعنی اگر وہ مشرکین کہیں گے کہ یہ ان شریکوں کو جو ہے ہم عبادت کرتے تھے اور یہ جانتے تھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ شریک جو قصوروار نہیں ہیں، جیسے صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، تو وہ کہیں گے کہ اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ ہم نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی بھی میں نے آپ کو مثال سے بتایا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسا کچھ نہیں کہا تھا، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے جو ہے یہ خود جو ہے وہ گھڑ لیے عقائد اور تم جو ہے شریک ٹھہراتے رہے، ہم اس سے سب بے خبر تھے۔ ہنالک، اس وقت، تبلو، پھر جانچ لے گا، کل نفس، ہر جان، ما اسلفت، جو اس نے آگے بھیجا، وردو، اور وہ سب لوٹائے جائیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم، جو ان کا مولا ہے، ان کا مالک ہے۔ مولا یعنی دوست کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں، الحق، حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ وضل، اور گم ہو جائے گا، انہم، ان سے، ما، جو، کانو وہ تھے، یفترون افطرا باندھتے، افطرا کہتے ہیں یعنی جھوٹ باندھتے، جو بھی جھوٹ باندھتا تھا، جو بھی کوئی جھوٹ کہتا تھا، اس وقت جو ہے اس کو سب جو ہے وہ کچا چھٹا کھل جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا عمل کیا اور کس طرح جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا اور اللہ کے ساتھ جو ہے یعنی یہ ظلم عظیم کرتا رہا۔ تو وہاں پر سب کچھ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور اللہ جو صحیح سچا مولا ہے، حقیقی مولا ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت ان کی حقیقت کو کھول دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ قیامت کا منظر کھینچ کے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے اہل جنت اور اہل جہنم کی حالت بتائی کہ قیامت کے دن کیا ہوگی، پھر ان کی جو عدالت لگے گی مشرکین کی، اس کے بارے میں بتا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اب دوبارہ پھر توحید کے دلائل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین سے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیں، من یرزقکم، کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، امن، یا کون، یملک، مالک ہے، السمع، تمہارے کانوں کا، والابصار، آنکھوں کا، ومن یخرج، اور کون نکالتا ہے، الحی، زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ویخرج، اور نکالتا ہے، المیت، مردے کو، من الحی، زندہ سے، ومن یدبر، اور کون تدبیر کرتا ہے، الامر، کام کی، فسیقولون، تو عنقریب وہ سب کہیں گے، اللہ، اللہ، فقل، تو کہہ دیں، افلا، کیا نہیں، تتقون، تم سب ڈرتے، فذالکم اللہ، تو یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، تمہارا رب، الحق، سچا، فماذا، تو پھر کیا ہے تمہیں، بعد الحق، کی حق کے آنے کے بعد، الا، مگر الضلال، گمراہی کے، فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔
توحید کے دلائل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کچھ سوالات اس آیت میں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا یہ سوال پوچھیں کہ زمین و آسمان دیکھ رہے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تو ان کو رزق بھی مل رہا ہے، شرک کر رہے ہیں اس کے باوجود انہیں رزق مل رہا ہے، تو انہیں رزق کون دے رہا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو زمین و آسمان میں تمہیں رزق دیتا ہے؟ تو مشرکین مکہ جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، رزق وہ دینے والا ہے، صرف وہ ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں سفارشی ہوں، جو گناہ ہم کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دے۔ لیکن آج کا مسلمان جو ہے ان سے بھی بدتر ہے کہ وہ رازق اللہ کے بجائے جو ہے وہ مخلوق میں سے مانتا ہے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مخلوق سے امیدیں لگاتا ہے۔ تو اللہ رازق ہے، اور یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دے سکتا ہے، کسی اور سے امید لگاتا ہے، تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اسے بچنا چاہیے۔ تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک الرزاق ہے، رزق ہر طرح سے دینے والا وہ ہے، اور وہ جو ہے وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر میں مچھلی کو بھی دیتا ہے، فضا میں پرندے کو بھی رزق دیتا ہے، ہر جو ہے وہ جمادات کو، تمام پرندوں کو، چرند پرند سب کو جو ہے وہ رزق دینے والا وہ ہے۔ تو انسان کے رزق کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ انسان کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اور رزق کے معاملے میں انسان کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو رزق دیتا ہے زمین و آسمان میں؟ امن یملک السمع والابصار، اور کون مالک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا؟ کانوں سے مراد یعنی تمہاری سماعت کا، ابصار سے مراد تمہاری بصارت یعنی تمہارے دیکھنے کا۔ یعنی یہ دو حصے ہیں جو انسان سب سے زیادہ ان کا استعمال کرتا ہے، یا دیکھنا اور سننا۔ تو انسان کے جو 5 سینسز ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے استعمال یہ دو ہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس لیے سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے مالک تمہارے؟ جب وہ چاہے اگر تمہیں سننا بند ہو جائے یا تمہاری آنکھوں کی بصارت چھین لے، اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اور اسی نے ہی تمہیں یہ توفیق دی کہ تم جو ہے وہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ رہے ہو اور ہر طرح کی آواز سے محظوظ ہوتے ہو۔ پھر اگلا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے جو ہے وہ زندہ کو نکالتا ہے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے کاموں کی؟ تو یہ سوالات ذرا ان سے پوچھیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے رب ہونے کے مختلف جو ہے دلائل دے کر اور مختلف طرح کے سوالات کر رہے ہیں، اور رب کے معنوں میں لفظ میں 3 طرح کے معنی پائے جاتے ہیں: خالق، مالک اور مدبر۔ تو خالق یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جو تیسرا سوال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کا ذکر کیا کہ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تخلیق کا ذکر کیا۔ مالک ہے سماعت اور بصارت کا، اور مدبر ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ چوتھے سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیر کرتا ہے؟ تو تدبیر سے مراد یعنی کوئی کسی بھی چیز کو ایسے پیدا کرنا کہ اس کے انجام سے بھی آگاہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات تخلیق کو پیدا کیا تو ان سب کے انجام سے بھی وہ واقف ہے، وہ مدبر ہے، تدبیر کرنے والا ہے ہر کام کی۔ تو اگر ان مشرکین مکہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھیں کہ یہ 4 سوالات اگر آپ ان سے کہیں تو ان کا جواب جو ہے ڈیفینیٹلی یہی ہوگا کہ اللہ۔ تو اگر یہ جواب ہے، یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تدبیر تمام کاموں کی وہ کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی مرغی ہے تو وہ جاندار ہے، وہ انڈا دیتی ہے اور انڈا بے جان ہے، اسی طرح انڈا جو ہے وہ بے جان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ چوزا نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح بیج زمین میں لگاتے ہیں، وہ بے جان ہے، لیکن اس بیج سے پودا نکل آتا ہے، وہ جاندار ہے۔ اسی طرح پودے کے اوپر بیج بنتے ہیں، پودا جاندار ہے اور اس سے جو ہے وہ بے جان بیج نکل آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، کس طرح کائنات کا نظام چلائے ہوئے ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں تو یہ ضرور مانیں گے اللہ کے حکم کے بغیر اگر یہ بے شک کھیتی باڑی کریں، زمین میں بیج پھینک دیں تو اللہ نہ چاہے تو وہ بیج جو ہے وہ بارآور نہیں ہو سکتا، اس سے پودا نہیں نکل سکتا۔ تو یہ اس بات کو انہیں ماننا پڑے گا کہ ہر چیز کی تدبیر اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو تخلیق کرنے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے،
مدبر وہ ہے، تو پھر کہاں بہہ کے پھرتے ہیں، کہاں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ جب کسی معبود تو وہ ہوتا ہے، یعنی عبادت کے حقدار وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہو اور ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہو، تو ان کے شریک تو ہیں وہ اس طرح کا اختیار ہی نہیں رکھتے، وہ تو خود اللہ کی عدالت میں شرمندہ ہوئے کھڑے ہوں گے قیامت کے روز، تو پھر یہ کیوں انہیں شریک ٹھہراتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، کیوں ان سے امیدیں لگاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، اپنے رب کو پہچانو، اس کی حقیقت کو پہچانو، کس قدر وہ با اختیار ہے، ہر طرح کا جو ہے اختیار اس کے پاس ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، ہر چیز کو وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اس رب کو چھوڑ کر تم پھر ان چھوٹے چھوٹے جو یعنی ایک حقیر معبودان ہیں ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے امیدیں لگاتے ہو، تو انسان کا اپنے رب سے تعلق جو ہے اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب اپنے رب کو پہچانے۔ تو جب تک وہ اپنے رب کو نہیں پہچانے گا، اس کی قدرت کو نہیں پہچانے گا، اس کے اختیار کو نہیں پہچانے گا، اس وقت تک جو ہے یعنی وہ صحیح اپنے رب کی جو ہے وہ قدر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم الحق، تمہارا رب حق ہے، سچا ہے، فماذا بعد الحق کی، تو پھر اس حق کے آ جانے کے بعد جو ہے الا ضلال، تو وہ گمراہی ہے، فانا تصرفون، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ تو حق جو ہے ایک ہوتا ہے اور گمراہی کے کئی راستے ہیں، اس لیے حق کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے واحد استعمال کیا، اور گمراہی کے لیے ضلالہ کا لفظ جو ہے استعمال کیا کہ گمراہی کے راستے کئی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح حقت سچ ثابت ہو گئی کلمات و بات ربک تیرے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، انہم بے شک وہ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یعنی یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے، یہ سب جانتے ہیں، مشرکین مکہ یعنی ان سے یہ سوالات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، تو اس کے باوجود وہ نافرمانی کر رہے ہیں اور بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، تو ان کے دلوں پر مہر ہے، یہ ہرگز کوئی بھی بات قبول نہیں کریں گے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بڑا مجرم ہے۔ مشرکین مکہ سب جانتے تھے کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہر چیز ہے اور وہ مالک ہے، خالق ہے، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ بڑے مجرم ہیں۔ تو آج کا مسلمان بھی جب حق کو جان لینے کے بعد وہ جانتا ہے کہ قرآن و سنت ہی اس کی ہدایت کا ذریعہ ہیں اور اللہ کی کتاب ہی اس کو صحیح رہنمائی کرنے والی، اس کے باوجود اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کسی اور کی بات مانتا ہے، جانتے بوجھتے پھر جو ہے وہ کوئی اور راستے اختیار کرتا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور راستوں میں اپنی جو ہے وہ نجات سمجھتا ہے، تو ایسا شخص بھی بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق بات ثابت ہو گئی، لیکن جنہوں نے نافرمانی کرنی ہے وہ ہر حق بات کو نہیں مانیں گے۔ آپ جتنا مرضی ان کو سمجھا لیں، جتنے مرضی ان کو دلائل دے لیں، وہ حق بات کو قبول نہیں کریں گے۔ تو جو شخص جس کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر ہو اور جو حق کو قبول ہی نہ کرنا چاہتا ہو، اس سے پہلے یعنی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور یہ وہ اسے ملتی ہے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ تو جو شخص جو حق کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتا اور اس نے دل میں اپنی خواہشات کا جو ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور انہیں کو پوچھتا رہتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص جو ہے کبھی بھی حق کو نہیں پا سکتا اور نہ پہچان سکتا ہے، اور پہچاننے کے باوجود بھی اس پر عمل کرنے کے قابل ہی اللہ تعالیٰ نہیں اس کو بناتے، کیونکہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل حل، کہہ دیں، حل کیا، من سے، شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من کون ہے، یبدأ جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق مخلوق کو، ثم پھر یعیدہ دوبارہ اسے پیدا کرے، قل اللہ کہہ دیں اللہ ہی، یبدأ الخلق پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ، ثم پھر یعیدہ دوبارہ پیدا کرتا ہے، فأنا تؤفکون تو پھر کہاں تم بہکائے جاتے ہو، کہاں تم بھٹکتے پھرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دوبارہ پھر دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات ان پر واضح ہو چکی، یہ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے۔ پھر یہ شریک کس لیے ٹھہراتے ہیں؟ ان کے شریکوں کی حیثیت تو دیکھو کیا ہے کہ اللہ تو وہ خالق ہے جو یبدأ کا مطلب ہے پیدا کرنا، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے پیدا کرنے کے لیے، خالق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ خالق ایسے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں جو کسی مٹیریل سے کسی چیز کو پیدا کرتا ہے، جس طرح یعنی انسان جو ہے کوئی بھی یعنی کوئی انجینئر ہے، مختلف پرزے اکٹھے کر کے کوئی چیز بنا لیتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا خالق ہے۔ لیکن یبدأ سے مراد جو ہے ایسا پیدا کرنے والا جو بغیر کسی ابتدا کے، بغیر کسی چیز کے بھی کسی چیز کو پیدا کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون،
یکون، جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، کسی کام کے ہونے کا وہ ارادہ کرتا ہے، اس کو کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں، کسی اسباب کی ضرورت نہیں، بغیر اسباب کے بھی وہ پیدا کر لیتا ہے، وہ تو صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو یبدأ سے مراد یعنی اس میں فرق خالق اور یبدأ میں یہ ہے کہ یبدأ یعنی پہلی بار پیدا کرنے والا، بغیر کسی اسباب کے پیدا کرنے والا، یعنی آدم علیہ السلام کو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو ہے اسی طرح کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور تمام کائنات کو پیدا کر دیا۔ تو وہ ایسا خالق جو ہر چیز کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا تو مشکل ہی نہیں، کوئی چیز جو ہے پہلی بار بنانا جو ہے مشکل ہے، دوسری بار تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ پورا طریقہ اس کو جان چکا ہوتا ہے۔ تو وہ خالق جو یبدأ ہے، بغیر اسباب کے پیدا کرتا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا پھر کیا مشکل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللّٰهُ يَبْدَأُ، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ دوبارہ پیدا کرتا ہے۔ تو پھر یہ کہاں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہاں اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے ہیں، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یہ کہاں بہکے جاتے ہیں۔ توحید کے دلائل دیتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو ہے ان کے شرکاء کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے شرکاء جو ہیں نہ تو وہ پہلی بار پیدا کر سکے، نہ وہ دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں، حل کیا، من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی، کون ہے جو ہدایت دیتا ہو، الحق، حق راستے کی طرف، قل کہہ دیں، اللہ، اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق، حق کی طرف، کیا، فمن، پس جو، یہدی ہدایت دیتا ہو، الحق کی، حق کی طرف، احق، زیادہ حقدار ہے، یتبعو، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن، یا جو، لا یہدی، نہیں ہدایت پاتا، الا مگر، ان یہدا، کہ اسے ہدایت دی جائے، فما لکم، تو کیا ہے تمہیں، کیفا، کیسے، تحکمون، تم فیصلے کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ہدایت کا جو ہے وہ راستہ بتانے کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ہدایت کا لفظ جو ہے وہ 5 دفعہ اللہ نے استعمال کیا، یہدی کا لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں شریک ٹھہراتے ہو، انہیں سب کچھ اپنا مانتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے جو ہے وہ ضرورتیں پوری کریں گے، تمہیں مشکل سے نکالیں گے، تمہارے مشکل کشا ہیں، تمہیں رزق دینے والے ہیں، تمہیں بیٹیاں بیٹے دینے والے ہیں۔ تو تم سے سوال یہ ہے اس بات کا کہ کیا یہ تمہارے شریک تمہیں ہدایت کا راستہ بھی دے سکتے ہیں؟ اللہ جو تمام کائنات کا خالق ہے وہ تو ہدایت کا راستہ دے سکتا ہے۔ من یہدی الحق، کون ہے جو ہدایت کا راستہ دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو ہدایت کا راستہ دیتا ہے حق کی طرف۔ یہ ان کے شریک جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، جو خود ساختہ انہوں نے گھر رکھے ہیں اپنے شریک، یہ تو خود ہدایت پر نہیں ہیں، یہ خود اس بات کے حقدار ہیں، مستحق ہیں، محتاج ہیں اس چیز کے کہ انہیں کوئی ہدایت کا راستہ دکھائے۔ ہدایت کا راستہ یعنی کوئی صراط مستقیم، اللہ دین کے راستے پر چلنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا مالک ہے، خالق ہے، اور انسان کا انتظام کرنے والا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی غذا کا بھی انتظام کیا، انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو وہ جو خالق اور مالک جو تمہیں تمام چیزیں عطا کرنے والا، تمہاری ہدایت کا بندوبست کرنے والا، کیا تم اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو اسی کی مخلوق میں سے مختلف چیزوں کی؟ تو وہ تو خود جو ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں، محتاج ہیں کہ انہیں کوئی راستہ دکھائے، انہیں کوئی جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصل ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ کیا کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ بلکہ اللہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو پھر وہ جو خود ہدایت پر نہیں، وہ اور جسے حقدار ہے اس بات کا کہ اسے ہدایت کی طرف چلایا جائے، تو پیروی پھر اس کی کرنی چاہیے کہ وہ جو ہدایت کا راستہ خود دکھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے ان مشرکین سے کہ جو خود جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنا نہیں آتا۔ یعنی اس کو ایک مثال سے آپ سمجھ لیں کہ کسی اجنبی شخص سے آپ شہر کا راستہ پوچھ رہے ہوں تو وہ آپ کو غلط راستے کی طرف ہی گائیڈ کرے گا۔ تو اللہ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، انسان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ صحیح ہمیں ہماری رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اس خالق کو چھوڑ کر ہمارا جو مالک ہے اور ہر طرح کی رہنمائی جو ہے وہ حق اس کی طرف سے ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کر جو ہے ان معبودان باطلہ کو اگر جو ہے امید ٹھہرائیں گے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر چلائیں گے، تو یہ جو ہے غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم کیف تحکمون،
تحکمون، تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو۔ تو توحید پر مختلف دلائل دے کر مشرکین کو اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں جو ہے بڑے حکیمانہ اور مربیانہ انداز سے مشرکین سے جو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ مختلف طرح کے سوالات، کہ انہیں سمجھ آ جائے کہ اصل خالق اور مالک جو ہے وہ کون ہے، کون حق کا راستہ دکھانے والا ہے، اور کون جو ہے وہ برائی سے بچانے والا ہے، اور کون جو ہے وہ سب نعمتیں عطا کرنے والا ہے، کون مشکل سے نکالنے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر انسان سوال کرے اور غور و فکر کرے تو خود بخود جو ہے انسان کا نفس جو ہے، انسان کی فطرت سلیمہ جو ہے وہ اس کو واضح کرے گی کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔